کشمیریوں کو صفائی ہستی سے مٹانے پر معمور ہندوتوا دہشت گرد فوجیوں نے عام اور نہتے شہریوں کا قتل عام تیز کرتے ہوئے ضلع کولگام میں مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ سفاق فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کولگام کے علاقے نواپورہ میں تلاشی اور محاصرے کی ایک ظالمانہ کارروائی کے دوران فرضی جھڑپ میں شہید کر دیا۔ اس واقعے سے محض ایک دن قبل بھارتی درندوں نے کپواڑہ میں 2 کشمیریوں کو فرضی جھڑپ میں شہید کر دیا تھا۔ کولگام میں 2 نوجوانوں کی شہادت سے گزشتہ 3 روز کے دوران شہید کیے گئے کشمیریوں کی تعداد 7 ہو چکی ہے، جبکہ رواں ماہ اب تک بھارتی سفاق فوجیوں نے 2 درجن سے زائد کشمیریوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارتی فوجی کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کے لیے بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں قتل کر رہے ہیں۔ حریت ترجمان نے کہا کہ بھارتی فوجی کشمیری نوجوانوں کو ان کے گھروں سے اٹھا کر کنٹرول لائن کے نزدیکی علاقوں میں لے جاتے ہیں اور جعلی مقابلوں میں شہید کرنے کے بعد انہیں غیر ملکی عسکریت پسند قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز 2 نوجوانوں کو کپواڑہ کے علاقے کیرن میں اسی انداز میں شہید کیا گیا۔ ترجمان نے کہا کہ 2000 کا پتھری بل فرضی مقابلہ، 2010 کا مچھل جعلی مقابلہ، 2020 کا شپیاں فرضی مقابلہ اور 2020 کا لاوے پورہ جعلی مقابلہ کشمیری عوام کے جذبہ آزادی کو دبانے کے لیے بھارت کی طرف سے استعمال کیے جانے والے مذموم ہتھ کنڈوں کی واضح مثالیں ہیں۔ حریت ترجمان نے کہا کہ بھارتی فوجی مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے کشمیری نوجوانوں کو روز قتل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے گناہ کشمیریوں کا قتل اور ان کی املاک کو تباہ کرنا ہی بی جے پی کے ہندوتوا ایجنڈے کا حصہ ہے تاکہ کشمیری عوام میں خوف کا احساس پیدا کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس کے ترجمان نے بھارت میں آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی گرفتاری پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحافیوں کو ان کی کسی بات یا ٹویٹ کی بنیاد پر جیل میں نہیں ڈالا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے خطرے کے بغیر آزادانہ طور پر اظہار خیال کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ بھارت میں حق اور انصاف کے لیے انتھک کوششیں کرنے والے انسانی حقوق کے محافظوں کو ہراساں اور گرفتار کرنا معمول بن چکا ہے۔ تنظیم نے حقوق کے کارکن اور معروف صحافی محمد زبیر کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ کیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انتظامیہ نے ہندو امرناتھ یاترا کی سیکورٹی کے نام پر انتہائی سخت اقدامات کیے ہیں، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ انتظامیہ نے بتایا ہے کہ یاترا کے پرامن انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے شارپ شوٹرز، ڈرون اور CCTV نگرانی سمیت انتہائی سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں دکانداروں نے قابض حکام سے امرناتھ یاترا کے اختتام تک سری نگر کے نواحی علاقے پنچوک میں دکانیں بند رکھنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی ہے۔ بڑی تعداد میں دکانداروں نے پریس انکلیو سری نگر میں جمع ہو کر امرناتھ یاترا کے پیش نظر دکانیں بند رکھنے کے قابض انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے میں شامل ایک دکاندار سہیل احمد نے میڈیا کو بتایا کہ قابض انتظامیہ نے انہیں اپنی دکانیں 40 دن کے لیے بند کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ظلم ہے، ہمارے خاندان بھوکے مر جائیں گے، ہم پہلے ہی معاشی طور پر کمزور ہیں۔